آغاز وہی سے حاکم شام ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام توجہ ہے حاکم شام ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام تخت پر تو ہے مگر قدم بڑے ہیں سجاد حاکم شام ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام تخت پر تو ہے مگر قدم بڑے ہیں سجاد اور سے دیکھ تو سجاد کے قدموں کو یزید اور سے دیکھ تو سجاد کے قدموں کو یزید تیری بیعت کے جنازے پہ کھڑے ہیں سجاد میں پیش کرتا ہوں میں پھر پڑھ دیتا حاکم شام ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام تخت پر تو ہے مگر قدم بڑے ہیں سجاد اور سے دیکھ تو سجاد کے قدموں کو یزید تیری بیعت کے جنازے پہ کھڑے ہیں سجاد اتنی بلند آواز سے صلوات الہی چلوائیے محمد آل محمد کا بہت دیر آپ کو زحمت نہیں دیں گے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہم نے سورہ آل عمران تیسرا سورہ قرآن مجید کا اور اس کی 52ویں آیت فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ جیسے ہی جناب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ یہ قوم کفر پہ آبادہ ہو یعنی کیا مطلب ان کی دشمنی پہ سب نے ایکا کر لیا سب جمع ہو گئے اب ان کو قتل کرنا اب ان کو ختم کرنا فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ تو آپ نے مدد کے لیے پکارا قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے نہ ہوا آج کا مفتی کہتا ہے یہ کیا غضب کر دیا عیسیٰ اللہ نے نبی بنایا اللہ نے کتاب دی اللہ نے رسول بنایا اللہ نے مردے زندہ کرنے کا معجزہ دیا اللہ نے مریضوں کو شفا یابی کا معجزہ مدد دوسرے سے مانگ رہے ہو مدد دوسرے سے مانگ رہے ہو ارے نبوت معاذ اللہ ختم ہو جانی چاہیے تھی پروردگار عالم کہتا ہے کہ عیسیٰ یہ کیا کیا بھائی سب کچھ میں دے رہا ہوں مدد دوسرے سے مانگ رہے ہوں یہی کہا نا من انصاری اللہ کون میری مدد کرے گا اللہ کے راستے میں تو ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہیں مانگی جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی شکر ادا کرتے ہوں گے آج کے زمانے میں نہیں ہوا ورنہ فتوے لگ جاتے ہے نا نکل آتے نا لوگ اللہ کافی ہے اللہ کے دیوا کسی سے نہیں مانگنا رکشہ کے پیچھے لکھ دو ٹرک کے پیچھے لکھ دو بس کے پیچھے لکھ دو بس میرے لیے اللہ کافی تو جناب عیسیٰ کے لیے کافی نہیں تھا جناب موسیٰ کے لیے کافی نہیں تھا جناب موسیٰ پروردگار سے مانگ رہے وجلی وزیرا من اہلی ہارون فی حدود بہی حضری اشرک فی امری پروردگار ایک مددگار دے دے ارے بھئی اللہ سے مانگو ڈائریکٹ آج کل والوں کا تو ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے اللہ سے مانگتے یا اللہ یہ اور بات کہ 100 سال سے لوگوں کو یہی پڑھاتے رہے اللہ کی دیوا کسی سے مدد نہیں مانگ اللہ کی دیوا کسی سے مدد اور جب مدد مانگنے کا وقت آیا تو سب سامراجی طاقتوں کے گھٹنوں میں پیروں میں بیٹھ گئے سب ان کے جوتے صاف کرنے لگے جن پر الزام لگاتے تھے وہی میدان میں کھڑے رہے جن پہ کہتے تھے مشرک اللہ کے سوا غیر سے مدد مانگتے وہی یا علی کرنے والے میدان میں ڈٹے رہے دنیا کو پتا چل گیا مدد کرنے کا بھی وسیلہ ہوتا ہے اللہ بھی مدد ایسے نہیں کرتا چاہے اللہ
گہوارے میں بولنے کی طاقت تھی. یہ نا گہوارے میں بولے تھے نا, ماں نے کہا تھا اس سے پوچھو یہ جو بچہ یہ بتائے گا. ان کا بچہ کیسے بتائے گا؟ بچے نے بتانا شروع کر دیا, انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے, مجھے کتاب دے کے بھیجا ہے, میں اللہ کا بندہ ہوں. وہ حیران ہو گئی, کیوں اس اللہ سے نہیں مانگ رہے مدد؟ ٹھوکر مارتے ہیں آپ, تم بسم اللہ کھڑا ہو گیا اللہ کے حکم سے, مردے کو زندہ کر دیتی ہے. مبروس کو, کوڑ کو, مادر ذات کوڑ جو پیدائشی مبروس ہے, پیدائشی کوڑ میں اس کو آپ سیدھا کر دیتے ہیں, ٹھیک کر دیتے ہیں. اور جب دشمنوں سے مقابلے کی باری آئی تو گھر میں کون میری مدد کرے گا؟ لوگوں سے کہہ رہے ہیں, لوگوں سے کہہ رہے ہیں کون میری مدد کرے گا. تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ جو انبیاء نے بھی مدد مانگی تو کس کا تھا؟ جو کہتے تھے نا مومن ہم ایمان لے آئے, ان کا امتحان اسی طرح ہوتا تھا کہ جب انبیاء پر ائمہ پر وقت پڑے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ دعویٰ کرنے والے کتنے ہیں, میدان میں پورا اترنے والے کتنے ہیں. 1400 سال سے ہم پر بے وفائی کا الزام لگانے والوں نے دیکھ لیا بے وفا کون, پتہ چل گیا دنیا کو کہ وفا کسے کہتے ہیں, بے وفائی کسے کہتے ہیں. اگر کوئی یزیدی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑا ہوا تو وہی کھڑا ہوا جس پہ 1400 سال سے الزامات لگ رہے تھے. باقی سب کی دنیا نے دیکھ لی, سب کا جو پوزیشن تھی. میں تو وہ جملے بھی لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتا ممبر سے, جو میرے دوست کر جاتے ہیں, اب نہیں کر سکتے. سوال یہ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے, صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. من انصار اللہ کون ہے؟ دو مقامات ہیں سورہ مریم میں بھی, اور بھی کئی مقامات, بہت سارے مثالیں. اور ہمیں تو ایک ہی مجلس پڑھنا ہے اس لیے ایک مثال دے دی ہم نے, بہت مثال ہے کہ انبیاء نے کیسے مدد مانگی. اچھا یہ بتائیے جناب سلیمان کا اختیار زیادہ تھا یا ان کے وزیروں کا؟ سلیمان کا ہے نا, پیغمبر ہے نا بھائی. اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں جو سلطنت میں نے سلیمان کو دی اس سے پہلے اس کے بعد کسی کو بھی نہیں دی. ایسے ہی ہے نا, سلیمان کے نیچے جو بھی ہے سلیمان سے کم طاقتور ہوگا نا, جناب سلیمان سے زیادہ تو نہیں ہوگا. لیکن جناب سلیمان تخت بلقیس کا جب حال سنا تو کہتے بھائی کون ہے جو اسے لے کر آئے گا سب سے جلدی؟ ارے تو بھائی خود لے آئے نا, خود طاقت دی کا بحر و بر پہ اللہ نے قبضہ دیا کہ نہیں دیا؟ ہواؤں پہ, جن پہ, اس پہ, چرند پرند درند, سب ان کی مملکت, مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب. تو اگر ایک کام سلیمان نہ کر سکے, ان کا وزیر کرے یا ان کا درباری کرے, تو اس کا مطلب اس درباری میں زیادہ طاقت ہے نا. لیکن ایسا تو نہیں ہوا, کہیں بھی نہیں لکھا کہ ان کی طاقت زیادہ تھی. یہاں بھی مسئلہ وہی تھا, یہ ایک ہی مسئلہ تھا. سلیمان میں طاقت ہے, یہ سب سلیمان ہی کے تو درباری ہیں جتنے بھی طاقتور ہیں, جن ہو یا انس ہو, آسف برقیہ ہو یا قال عفریت من الجن, چاہے وہ جن میں سے جو بھی ہو, ہے تو سلیمان کے. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ اپنا وسیع بنانا ہے, اپنا جانشین بنانا ہے. تو اگر ایسے ہی بنا دیا, جانتے ہیں نا کہ کون ہے, جانتے ہیں کہ کون ہے, لیکن بنا دیا تو کہیں گے گھر والے کو بنا دیا, بھانجے کو بنا دیا, بھتیجے کو بنا دیا. ایسے ہی ہے نا, بھانجا کہیں گے, بھتیجا کہیں گے, اور آگے چلے جاؤ. اگر ان جنگوں کا میدان نہ سجدہ, بھائی میں سیدھی سیدھی بات کروں گا, آپ کو اچھی لگے یا بری لگے, کیا خیبر اللہ کا رسول خود فدا نہیں کر سکتا؟ یاد رکھنا شیعوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے. شیعوں کا عقیدہ یہی ہے کہ علی سب کچھ ہے کائنات میں محمد عربی کے بعد, ہے نا, ایسے ہی ہے نا. یہ شیعوں کا عقیدہ یاد رکھنا, سب کچھ ہے علی لیکن پیغمبر کے. اور اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا, ہمارے 3 سال کے بچے سے کلمہ پوچھ لے بھائی, ہمارا بچہ بتا دے گا ہمارا عقیدہ کیا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ختم ہو گیا. ہمارا کلمہ خود اعلان کر رہا ہے کہ علی ہے مگر محمد کے بعد. تو طاقت نہیں تھی رسول میں. اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ رسول میں طاقت نہیں تھی, علی میں تھی, تو ہمارا عقیدہ یہ کام سے یہ ہے نا. کیا عمر ابن عبدود کو اللہ کا رسول خود نہیں مار سکتا؟ مار سکتا ہے نا. اب سمجھ میں آ گئی بات کیوں؟ کیونکہ وسیع کا اعلان کرنا ہے, جانشین کا اعلان کرنا ہے. تو اس لیے نہیں کر رہا کہ میرا چچا زاد بھائی ہے, میرا داماد ہے, میرے گھر کا ہے, میرے خاندان کا ہے, ہاشمی ہے, مطلبی ہے, اس لیے نہیں, بلکہ آ جاؤ. اگر علم میں اس سے زیادہ ہو تب بھی آ جاؤ, طاقت میں زیادہ ہو جب بھی آ جاؤ.
تاکہ حجت کو تمام کیا جا سکے، حجت پوری کی جا سکے۔ بس سلیمان کے پاس طاقت ہے مگر وسیع کا اعلان کرنا ہے، کیا کیا جائے؟ معیار کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔ طالوت کو بناتے وقت بھی مشیت نے ایک اعلان کیا تھا کہ دو چیزوں میں تم سے زیادہ ہے، ایک علم میں، ایک طاقت میں۔ جسم یعنی طاقت کی طرف اشارہ ہے، شجاعت کی طرف اشارہ ہے۔ جہاں علم اور شجاعت ہوگی وہی اہلیت رکھتا ہے قوم کی سرداری کا۔ ایک چیز بھی کم ہوگی اے نااہل ہے، عالم ہے بہادر نہیں ہے تو گیا، بہادر ہے علم نہیں رکھتا جب بھی قوم کو مروائے گا۔ دو چیزیں ساتھ ہونی چاہیے، ایک علم اور ایک شجاعت۔ ہر نبی نے یہی معیار بنا کے دیا لوگوں کو کہ اپنا وسیع کسی کو بتا رہا ہوں، بنا رہا ہوں تو اس لیے نہیں بنا رہا کہ میرے گھر کا آدمی ہے، اس لیے نہیں بنا رہا کہ میرے رشتہ دار ہے، یہ علم میں بھی تم سب سے زیادہ ہے، شجاعت میں بھی تم سب سے زیادہ ہے۔ اب بات واضح ہو گئی، امتحان لیا جائے گا پھر منصب دیا جائے گا، من انصاری اللہ، تاکہ معلوم ہو جائے کتنے زبان سے ایمان لائے تھے، کتنے دل سے۔ تو کتنے آدمی نکلے معلوم ہے؟ 12۔ کتنے آدمی نکلے پوری قوم میں؟ 70,000 کا شہر تھا بیت المقدس، اس زمانے کے 70,000 بھائی، آج کے سمجھ لو 1.5 کروڑ، ایوریج نکالو نا 2000 سال کا، 70,000 کا شہر یعنی دنیا کے بڑے شہروں میں سے ایک بیت المقدس۔ وہاں کی 70,000 آبادی میں سے کتنے نکلے بھائی؟ 12۔ قرآن کی آیت کہ قال الحواریون، اور الحواریوں نے کہا، حواریوں کی تعداد کتنی تھی؟ 12۔ یہ 12 کے 12 کہتے ہیں نحن انصار اللہ۔ یہ تو جناب عیسیٰ سے بھی ایک قدم آگے بڑھ گیا بھائی۔ جناب عیسیٰ نے کہا تھا میری مدد کون کرے گا؟ وہ جواب دیتے ہیں نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد کرنے والے۔ فوراً عیسیٰ کہتے ہو بھائی اپنے آپے میں رہو، کدھر نکل گئے؟ میں نے تم سے اپنی مدد کا سوال کیا، تم تو اللہ کی مدد کرنے لگے۔ قرآن ہے بھائی، 52ویں آیت گھر جا کے دیکھ لیجیے گا، سورہ آل عمران کی 52ویں آیت جا کے دیکھ لیجیے گا، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کی مدد کرنے والے۔ اور ایک مقام پہ تھوڑی ہے، اتنی ہی مقامات پہ، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ متعدد مقامات پہ یہی، تو اللہ کی مدد کون کرے گا بھائی؟ کیسے کرے گا؟ تو سب نے اتفاق کیا ایک بات کے اوپر، ہمارا بھی اتفاق ہے، ہم بھی ادھر ادھر نہیں جا رہے، ایک ہی اتفاق ہے کہ انصار اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی مدد کون کرے گا؟ اللہ کے دین کی مدد۔ اللہ کے دین کی مدد کیسے ہوگی؟ جو بھی اللہ کے دین کا نمائندہ ہے اس کی مدد کیا قرار دے رہا ہے پروردگار کہ میری مدد ہے، یہ مدد، اور یہ قرآن کا دستور ہے نا، میں کوئی نئی بات تھوڑی کر رہا۔ جب بھی کوئی اللہ کی پسند کا کام ہو، فعل ہو، تو اللہ اس کو اپنی طرف پلٹاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ کیسے پلٹاتا ہے؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے حبیب جب آپ کنکریاں مار رہے تھے آپ نے نہیں ماری، ہم نے ماری ہے۔ کیا اللہ کے ہاتھ پاؤں ہے کیا؟ معاذ اللہ معاذ اللہ، جس نے کیا وہ مشرک ہو گیا، کافر ہو گیا، اسلام سے نکل گیا۔ اللہ جسم و جسمانیات سے آ رہی ہے، محیط ہے، سارے عالم پر وہ محیط ہے۔ جو محیط ہو اس کو ہم قید نہیں کر سکتے، جس کے ہاتھ پیر ہو وہ مقید ہو گیا، جسم کی صورت میں آ گیا، چاہے جتنا بڑا جسم، سورج جتنے بڑا جسم نظر آ رہا ہے، چاند جتنے بڑا جسم نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آ گئی بات؟ لیکن پروردگار فرما رہا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ آپ نے نہیں مارا حبیب، جب آپ مارے تو ہم نے مارا۔ یعنی اللہ کی پسند کا فعل ہے نا، کہ اللہ کی پسند کی ضرب ہوگی تو اللہ کہے گا ضرب اللہ ہے۔ اچھا ابھی قرآن سے بتا دیتے ہیں نا، آپ کو قرآن سے بتا دیتے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، بیعت شجرہ، بیعت رضوان، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے سب نے بیعت کی۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ کہاں ہے اللہ کا ہاتھ؟ تو ڈھونڈو نا کس کا ہاتھ سب سے اوپر ہے، جسے ید اللہ کہا جا رہا ہے۔ اور یہ تو آپ سارا
واہ واہ یہ کرو بیٹا اتنی بلند آواز سے ایک سلوات بھی نہ فرمائیے. چلیے فیصلہ آپ نے سن لیا. ویسے تو اور بھی فیصلے آج کل چل رہے ہیں. اچھا ان بدبختوں کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ 14 صدیاں ہو گئی تو خدا کے بندے تم سے بڑے بڑے یزید اور فرعون آئے, انہوں نے پابندیاں لگائی زیارتوں پہ, سب کیا, تو اپنی طرف سے سب کچھ کر دیا. کیا ہوا اس کے بعد؟ جس نے بھی روکنے کی کوشش کی, یہ اصول یاد رکھنا, یہ آپ کا میرا معاملہ نہیں. ایک بات یاد رکھنا کہ ہمارا آپ کا معاملہ ہی نہیں, یہ اللہ اور حسین کا معاملہ. جس ملعون نے زیارت روکنے کی کوشش کی نا, اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے لعنتی بنا دیا. اب میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں؟ ان بدبختوں کو اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کر کیا رہے ہو. اور دنیا بھر سے لوگ جائیں گے اور جائیں گے, ہر حال میں جائیں گے, بے فکر ہو جاؤ. تم کیوں اپنا نام اس لسٹ میں لکھوا رہے ہو جن پر لعنتیں پڑیں گی؟ اور نام کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا لگا ہوا. اس چھوٹی یہ بھی خیال کر لے بدبخت جو تو نے اپنے نام کے ساتھ لگائی ہوئی ہے. اب پتہ نہیں آپ سمجھے نہیں سمجھے, نہیں سمجھے تو صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. خدا کا خوف کوئی روک سکے زیارت امام سے؟ ہاتھ پیر کٹوا کے لوگ جاتے تھے یارو. تم سمجھے وہ اس کے اپنے باپ کے کہنے پہ اور شیطان بزرگ کے کہنے پہ اس نے کہا نا کہ رات میں نہیں. اب بھائی میں آپ کو ایک چیلنج کر رہا ہوں, میں زندہ رہوں یا نہ, میری بات یاد رکھیں. اس مرتبہ جتنے بھی ریکارڈ ہیں نا چینل کے پچھلے, وہ سب ٹوٹ جائیں. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. تو میں یہ پیغام سمجھو, ہر جگہ سے دے رہے ہیں, ہم تو ہر ممبر سے دے رہے ہیں کہ اس کو پیغام سمجھو, روش کے ناخن لو, ایسا کام نہ کرو کہ اہل بیت, کہتا ہوں کہ اہل بیت کی دشمنی بولنا, جس نے اہل بیت کی دشمنی بول لی نا وہ پھر دنیا میں باعزت رہا نہیں, چاہے اپنے نام کے ساتھ کچھ بھی لگا لے, چھوڑا نہیں. سمجھ میں آگے میری بات؟ اتنا کافی ہے. چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. انصاری اللہ لو بھائی وہ تو ان سے بھی آگے بڑھ گئے. قال الحواریون, حواریوں نے کہا ہم اللہ کے بندے, نحنو انصار اللہ. کیوں؟ آمنا باللہ, عیسیٰ آپ جانتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں. یعنی ایمان لانے والوں کی علامت ہے. کتنے 12 آدمی, کتنے بچے؟ 12. ہم ایمان لیا, جب ایمان لیا تو ہمارا یقین ہے, آپ پر یقین ہے. جب آپ پر یقین ہے تو ہم آخری سانس تک آپ کا ساتھ دیں گے. ہم آپ کا ساتھ دیں گے آخری سانس تک, آپ کے ساتھ کھڑے. آپ گواہ رہیے گا, واشہد, آپ گواہی دیجیے گا, واشہد باننا مسلمون, ہم مومن بھی ہیں اور آپ گواہ رہیے گا ہم مسلمان بھی. 12 آدمیوں نے اعلان کیا. اتنا آسان نہیں ہے, لیکن ہوا کیا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ بھائی, چلے جاؤ, جاؤ پھیل جاؤ دنیا میں تبلیغ کرو. سب چلے گئے, چلے گئے نا. جناب عیسیٰ کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا. مسیحیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مصلوب ہو گئے, اور یہودیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ ہم نے ان کو مسلوب صلیب پر چڑھا دیا, مصلوب ہے نا. لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے بھائی؟ ہمارا عقیدہ جو قرآن کا وہی صحیح عقیدہ, یعنی اللہ نے انہیں کیا کیا؟ اٹھا لیا آسمانوں پر. اور جس کو انہیں پھانسی دی وہ ان کا شبیہ تھا. کہتے ہیں کہ وہی تھا جو گھیر کے لائے تھا سب کو. اللہ نے اسی کو عیسیٰ بنا دی, شکل بنا دی, اسی کو مار دو, انہوں نے اسی کو مار دیا. حالانکہ وہ نہیں تھا, وہ تھا جو عیسیٰ کے دشمنوں میں تھا, جناب عیسیٰ. خیر, جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں, ایسا ہوا نا کہ ان سے کہا چلے جاؤ, چلے گئے, چلے گئے. اب آئیے, امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں, کسی سے سن لیا تھا کہ شیعہ نے علی بن طالب کی مثال ایسی ہے جیسے جناب عیسیٰ کے حواریوں کی. تو اس نے سوال کیا کہ فرزند رسول, یہ بات صحیح ہے
کہ جو آپ کا شیعہ ہے وہ مثل حواری عیسیٰ ہے، عیسیٰ کے حواری. امام نے کہا ہاں بالکل ایسا ہے، ہمارے شیعہ جو ہے وہ جناب عیسیٰ کے حواریوں کی مانند. اس نے حیرت سے کہا عیسیٰ کے حواریوں کی مانند؟ کہا نہیں، ان سے بھی آگے، ان سے بھی درجہ بلند. اس نے کہا وہ کیسے ہو سکتا؟ اس لیے انہیں جلایا جائے گا، انہیں مارا جائے گا، انہیں کاٹا جائے گا، انہیں لوٹا جائے گا، انہیں دربدر کیا جائے گا، صدیوں تک ان پر تشدد ہوگا، یہ کسی بھی حالت میں ہماری محبت سے ہاتھ نہیں اٹھائے. 14 صدیاں آپ کو بتا رہا ہوں، 14 صدیاں دنیا میں پوری تاریخ بشریت میں کسی قوم پر جبر اور تشدد کی اتنی طویل تاریخ نہیں ہے جتنی طویل تاریخ ہماری. بنی امیہ نے اپنا زور آزمایا، بنی عباس نے اپنا زور آزمایا، آج تک طاقتیں ایک ہی بات پہ سب اکٹھا ہیں، سب نے اتحاد کر لیا کہ شیعہ نے علی کو ختم کرو، شیعہ نے علی کو ختم کرو. اور اللہ کا بھی وعدہ ہے جتنا یہ دبائیں گے میں اتنا ہی تمہیں ابھاروں گا. سنو سنو، اتنے انہی نے مارے نہیں، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں منبر سے، اتنے مارے نہیں. گزشتہ 7 سالوں میں 1.5 کروڑ کی میں ضمانت دے رہا ہوں، اس سے زیادہ ہیں، اس سے زیادہ ہیں. افریقہ میں اور عرب ممالک میں 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ شیعہ ہو چکے ہیں. جتنا پروپیگنڈا تھا، خاک ڈالی گئی تھی، دھول ڈالی گئی تھی، تاریخ کو بدلا گیا، روایتوں کو بدلا گیا. 1400 سال کی سازش ہے. ایک چھوٹی سی جنگ نے کیسی نقابیں اتار کے پھینکی سب کے چہروں سے. اب بتاؤ کون اللہ والا، کون شیطان والا؟ اب بتاؤ نا، اب بتاؤ کون نکل کے کھڑا ہوا یہود و نصارہ کے مقابلے میں ایک ساتھ؟ وہ ایک ساتھ تبصرہ کر رہے تھے. سنو یہ آپ کے کام کی بات ہے، یہ تو یاد رکھنا میرے تبصرے. کہنے جناب وہ خام کائے کا بدلہ کیسا بدلہ؟ وہ خالی تھا اڈا، اس پہ 13-14 راکٹ مار دی. یہی ہے نا؟ وہ تو پہلے خالی کر چکے تھے، خود ہی کہہ رہے ہیں خالی کر دیا تھا ہم. اچھا وہ بھی کہہ رہا ہے بڑا شیطان بھی کہ ہم تو خالی کر دیا. نہیں، میرا سوال تو کچھ اور ہے نا. میرا سوال یہ کہ خالی زمین میں مارے، صحرا میں مارے، ہوا میں پھوڑ دیے، پٹاخے تھے، ختم. سوال یہ کہ وہاں سے بھاگا کیوں؟ بھائی خود کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے. وہ خود کہہ رہا ہے ہم نے تو پہلے اپنا سب نکال لیا تھا ساری تو لڑتا نہ کھڑا کے میدان میں. شکست اس کی ہوتی ہے جو میدان چھوڑ کر بھاگتا ہے. خود کہہ رہے نا، ہم نے نہیں، خود کہہ رہے ہیں خالی زمین میں مار دیا، ہم تو پہلے نکال دیے. تو بڑا تو شیطان تھا نا، بہت بڑی طاقت تھا تو کھڑا رہتا نا، لڑتا نا میدان میں. تو یہی تو دکھانا تھا کہ فرار والے اور ہیں، کرار والے اور ہیں. کچھ نہیں ہوا نا، تو بھاگا کیوں؟ وہ تو بڑا پھنے خاں ہے نا، وہ تو قرم خاں ہے پوری دنیا کا. خود ہی کہہ رہا میں تو نکال لیا تھا سب. وہ کھڑا رہتا نا، لڑتا نا، پھر بھاگا کیوں؟ کہہ رہا خالی جگہ پہ مارا، ہم تو بھاگتے. ہم نے تو اپنے اڈے ہٹا لیے، ہم نے تو جہاز ہٹا لیے. سپاہی کیوں ہٹائے؟ کس کے ڈر سے ہٹائے؟ یہ ہے علی والوں کا خوف، یہ ہے علی والوں کی طاقت کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو فرار ہونے پہ مجبور کیا. بات جانے کی نہیں ہے. سنو غلط فہمیوں کو دور کر کے جاؤں گا تمہاری آج. بڑا شور ہوا نا، وہ اتنے مار دیے، ان کے سارے سائنسدان مار دیے، سارے جنرل مار دیے. شام تک یہی چلا رہے تھے نا سارے.
بلکہ اس سے آگے ہم سرنڈر کرائیں گے، ہم حکومت بدلیں گے، ہم نظام بدل دیں گے، ہم یہ کر دیں گے وہ. اور میں نے ایک جگہ مجھے وہ تو لیتی نہیں، جنرل والے کو مجھ سے گھبراتے بھی ہیں، کبھی کبھی کوئی لے لیتا ہے. تو میں نے کہا تھا، میں نے کہا تھا اس لیے لیا تھا کہ اب یہ کیا جواب دیں گے، پٹ رہے. تو میں نے اس کو کہا تھا 24 گھنٹے کے بعد مجھے لینا، 24 گھنٹے، کیونکہ مجھے معلوم تھا نا، میں رہا ہوں نا، میں جانتا ہوں نا، ایک ایک رگ کو جانتا ہوں. تو میں نے کہا 24 گھنٹے بعد لینا، پھر میں آپ کو بتاؤں، آپ سے پوچھوں گا کہ آپ بتاؤ کیا حال ہے. وہ 24 گھنٹے بھی نہیں بھائی، 12 گھنٹے بعد دھڑو ہو گیا، دھڑوم 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 جواب. تو پھر انہوں نے میں نے کہا میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ تو وہ تو سارے جگہ رہے. میں نے کہا بھائی تم کس چکر میں ہو، یہ پہلی بار نہیں ہوا. ان کا صدر وزیر اعظم ایک ساتھ ہوا تھا، اگر یاد ہے بزرگوں کو یاد ہوگا، صدر محمد علی رجائی، وزیر اعظم جواد باہنر. پوری پارلیمنٹ اڑا دی گئی تھی آیت اللہ بہشتی سمیت، پوری پارلیمنٹ سب ساتھ. تو میں نے کہا بھائی تم اس قوم کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں نا. یہ 12 گھنٹے میں نئی قیادت لی آئے گی اور آ گئی. اور پھر کیا ہوا، 2 دن تو وہ شور کرتے رہے، کچھ بھی نہیں، پٹاخے تھے جو مار رہے ہیں 100 مار رہے ہیں، یہ بھی پٹاخے ہی مارے تھے. میں آپ کو بتا دوں پہلے 2 دن انہوں نے کچرا پھینکا، پہلے 2 دن انہوں نے اڑا دے 300 پھینکے، 400 پھینکے، اور نے سب روک دیے. کچرا پھینکا تھا. کیوں؟ کہ کہاں سے نیچے سے جواب آ رہا ہے. ان کو بعد میں ہوش آیا جب 2 دن بعد اصل مال آنا شروع ہوا. ان کو یہ کیا ہوا جب ان کا کیا تھا، آئرن ڈوم مکڑی کا جالا بن گیا. پھر 4تھے دن بعد ان کو اندازہ ہوا کہ تو ہمارے ساتھ داؤ ہو گیا. پہلے انہوں نے کچرا پھینکا اس لیے تھا کہ یہ دیکھیں کہ کہاں سے جواب آتا ہے، کس کس جگہ سے آ رہا ہے. پھر ان جگہوں کو ٹارگٹ کر کے جو مارا، تو 6 دن اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھا تھا، جان بچاؤ میری، جان بچاؤ، جان بچاؤ. پہلی بار تاریخ میں کسی نے پٹائی کی اس کی تو علی والوں نے کی تھی. یہ علی والوں کا اعزاز ہے اور کوئی اس کو نہیں مار سکا. اس کے بعد شہر تو غزہ بن گئے تھے. خبر یہ چل رہی تھی غزہ نہیں ہے بھائی، یہ حیفا ہے، حیفا، یہ ایلات ہے، یہ تل ابیب ہے. تو سمجھ میں آیا 39 دن والے اور ہوتے ہیں، 40ویں دن والے اور. چلو تمہیں اصول بتا دوں، یاد رکھو، ایک بات کو یاد رکھو، جتنا قیمتی مال بچانا ہوتا ہے اتنی ہی قیمتی قربانی دینی ہوتی ہے. جملے کی تشریح کر دو. اگر قیمتی جانوں کے جانے سے نقصان ہوتا، نظام ختم ہوتے، تو مجھے بتاؤ حسین سے زیادہ قیمتی جان ہے کسی کی؟ تو پھر کربلا میں اسلام کو ختم ہو جانا چاہیے نا. سب سے قیمتی جانیں گئی کہ نہیں گئی کربلا میں؟ تو اسلام بچا یا مٹ گیا؟ بچا نا. کیوں؟ جتنا قیمتی سامان تھا اتنی قیمتی جانیں خاندان رسالت نے دی. آج بھی جتنا قیمتی نظام سنبھالنا ہے اتنی قیمتی جانیں دے رہے. کیوں؟ تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ دوسروں کے بچوں کو مرواتے ہیں. خود آرام سے بیٹھے ہیں مزے سے، جیسے کہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ پر جلنے لگتے ہیں زیادہ سچ بولوں گا تو، کیونکہ یہاں تو معاشرہ ہی ماشاءاللہ جھوٹ پہ چل رہا ہے. سچ بولنے والا جو ہے مجرم ہے. صلوات بھیجی محمد آل محمد پر، ہے نا. پتا چلا کیسے جانے دینے والی. اس لیے قوم پیچھے کھڑی ہے. کیوں؟ دیکھ رہی ہے کہ ہمارے لیڈر مارے جا رہے ہیں، بچے نہیں. بچوں کو مروانا اور ہے. ہم ہیں مباہلہ والے. کون ہے؟ مباہلہ والے. سنیے مباہلہ، 2 جملے یہ بھی سن لیجیے مجھ سے. مباہلہ والے، اور اطمینان رکھیے اپنے وقت میں ختم کریں گے. تو ہم ہیں مباہلہ والے. جب مباہلہ طے ہو گیا تھا نا، پورا مدینہ تیار تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ وہ سنتے رہتے ہیں، میں تفسیر میں نہیں جاتا نا. لیکن حضور صرف اپنے سمیت 5 ہستیاں. حضور کے سمیت کتنی ہستیاں؟ تو وہ گھبرا گئے تھے بنی نجران والے. پہلے جب مباہلہ طے ہوا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. آپ نے سردار سے کہا، آخر سے کہا 40 آدمی کہ بھائی ادھر مدینہ ہے، پورا ہزاروں کی آبادی ہے،
हम 40 आदमी का नहीं, मुझे मालूम है, किताबों का आलिम था ना, और हुजूर इंजील का आलिम था, सबसे बड़ा आलिम था। नहीं मैं जानता हूँ, मैं याद जानता हूँ। देखो एक बात याद रखो, अगर ये पूरे शहर के साथ आए ना मैदान में, डट जाना, हटना है। समझ लेना ये नबी नहीं है, ये पैगंबर नहीं है, रसूल, उस पे कोई किताब माज़अल्लाह नहीं। अगर ये आए पूरे शहर के साथ, लेकिन याद रखो अगर सिर्फ अपने घर के बच्चों के साथ आए ना, खानदान, फिर मैदान में मुबाहिला ना करें। क्यों? उसको मियार मालूम था ना कि ये हलाकत का मैदान है, तो कोई अपने बच्चों को इस मैदान में नहीं लाता है। नहीं समझिए, हलाकत का मैदान है ना। कौन आएगा? इस सच्चाई का आखिरी हद तक ये, ताकि अगर बच्चों के साथ आए, खानदान के, फिर मुबाहिला ना करना, क्योंकि हलाकत का मैदान, क्योंकि कोई भी माज़अल्लाह काज़िब होगा वो इस मैदान में कभी अपने बच्चों को तो बजाया, क़यामत तक के लिए वो उसूल समझा गया। ये जो झूठे रहनुमा होते हैं वो दूसरों के बच्चों को मरवाते हैं। निकलो निकलो, घर से निकलो, घर से निकलो, नारेबाजी करो। आपसे ज्यादा कौन जानता है भाई? जानते हो ना, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, है? लेकिन जो इलाही नुमाइंदा होगा पहले अपने बच्चों को पेश करेगा, पहले अपनी कुर्बानी पेश करेगा। इसलिए जितने भी रहनुमा वहां, किसी का घर शहीदों से खाली नहीं है। जो बानी था इनकलाब का सबसे बड़ा शहीद, उसने खुद अपना बेटा मुस्तफा खुमैनी दिया था। भूल रहे हो? मैं तो आवाज रहा हूं, मुझे मालूम है कि कोई आयतुल्लाह ऐसा नहीं। इराक में भी सबसे ज्यादा शहीद एक ही खानदान के आयतुल्लाह मोहसिन हकीम तबातबाई के घर के 92 शहीद, 100 से ज्यादा, 92 वो जो उलमा, इसलिए कौमें उनके पीछे हैं। वो खुद नहीं कह रहे होते, अमल में उनके खानदान के लोग भी शहीद हो रहे होते हैं मैदान। लोगों को मालूम है कि सच्चे हैं, ये है गैर मासूम। क्या है? यही तो दुनिया को दिखा रहे हैं कि ये जो पूरी लड़ाई लड़ी है गैर मासूम है। 86 साल का कड़ियल जवान है ना? जवान ऐसा लाओ ना, जवान ऐसा लाओ। 86 साल का कड़ियल जवान, इमाम नहीं है, हमने कभी कहा, मासूम भी नहीं है, कुछ नहीं, नाइब इमाम। यही तो मशीयत दिखा रही है पूरी दुनिया को कि नाइब इमाम की ताकत देख लो और समझ लो कि जब वो आएगा जो इसका आका है, फिर क्या होगा। जब इसकी ताकत के आगे सरनिगू है शैतानी ताकत है, तो वो जो इसका भी आका है, वो जिसका हुक्म बहरो बर पर है, जिसके आगे हवाएं सरनिगू हैं, जिसके सामने अल्लाह ने पूरे मुसख्खर कर दिया ताकतों को, जिसके लिए, उसकी ताकत क्या होगी? समझ में आ गई बात? चलिए बात को खत्म किया, एक नतीजे तक ले जाकर देते हैं आपको। मन अंसारुल्लाह का बयान। अब बात को मुकम्मल कर दूं। इमाम ने इतनी हदीस बताई, आइए मैं तशरीह कर दूं इस हदीस की, और बंदिश कर दूं, तशरीह कर दूं। क्या फरमाया? ईसा के हवारियों से ज्यादा दर्जा है। आइए ऐसी दलील देंगे हमेशा के लिए आपको याद रहेगी। जनाब ईसा ने अपने हवारियों से कहा जाओ, चले गए ना, इताअत की, चले गए, लड़े नहीं, टिके नहीं, मरे नहीं। जनाब ईसा ने कहा जाओ, वो चले गए। हुसैन ने चिराग गुल किया, पहुंच गया मजमा, पहुंच गया मजमा, यानी एक लफ्ज का आप पहुंच गए नतीजे तक। हुसैन ने चिराग गुल कर दिया, कहा जाओ मैं जन्नत का ज़ामिन हूं, मैं शिफाअत करूंगा, बताओ कोई गया? कोई गया? नहीं गया। चिराग रोशन हुआ। क्या कहा उन 72 ने? मौला हुक्म न देना, इख्तियार देना। इमाम हुक्म देता तो जाना पड़ता ना, फौरन हाथ छोड़ दिया, हुकूमत दीजिएगा इमाम, इख्तियार दीजिएगा। जब इख्तियार मिला तो क्या कहा? 70 जाने कुर्बान, 70,000 जाने कुर्बान, जला दिए जाए, काट दिए जाए, राख दरिया में बहा दी जाए, फिर जिंदा किए जाए। हर बार जिंदगी पर मौत को तरजीह देंगे।
اصول دیا کہ شیعہ جنت کا لالچی نہیں ہوتا، جنت شیعہ کی لالچی ہوتی ہے۔ شیعہ کو جنت کا اشتیاق نہیں، شیعہ جنت کا مشتاق نہیں، جنت شیعہ کی مشتاق۔ کیوں؟ شیعہ زیب و زین ہے جنت کی، جنت جانتی ہے کہ علی کا شیعہ آئے گا میرے حسن میں اضافہ ہوگا۔ یہ ہے اس اصول کو یاد، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہمیشہ کہتا ہے بالکل پریشان وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا۔ مشکلات ہیں، کب نہیں تھی؟ 14 صدیوں میں ایک ہی تو قوم ہے جس نے آرام و سکون کا ایک بھی دن نہیں دیا، لیکن کھڑے ہیں نا، میدان میں ہے نا، خدا کا شکر۔ اس سے بڑے بڑے دور گزرے نہیں گزرے سب، ہزاروں ہمارا تو ہر آدمی بڑا ہے، نہیں یہ تو چھوٹے بڑے ہزاروں شہید کر دیے گئے، ڈاکٹر انجینئر مزدور سے لے کے سب مارے، ہم ہیں نا، قائم ہیں نا، ذکر حسین کر رہے ہیں نا۔ یہ ہمارا کمال تھوڑی ہے، یہ ذکر حسین کا معجزہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے، جس نے میرے ذکر کو زندہ کیا ہے میں اس کے ذکر کو زندہ رکھوں۔ اپنی کوششیں کرتے ہیں، ہم اپنی کوششیں کرتے رہو، لیکن کبھی بھی مایوسی کو قریب مت آنے دینا۔ وہ شیعہ نہیں جو مایوس ہو جائے، اس سے سخت وقت دیکھ لیا، گزر گیا، اس سے سخت وقت گزر گیا۔ 14 صدیوں میں نہ معلوم کیسے کیسا زمانہ گزرا۔ اب تو بابا پوری دنیا میں علی علی ہو رہا ہے۔ کوئی ملک ایسا بتا دو جہاں ذکر نہ ہو، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ میں نے کہا نا افریقی ممالک کا جو اس وقت حال ہے وہ عجیب حال ہے، بول کی بول اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ قبیلوں کے قبیلے داخل، یہ پریشان ہے، اسی لیے سب خبریں کتنی چھپا کے رکھیں، مگر خبریں آ جاتی ہیں ہمارے پاس ساری خبریں کہ کس ملک میں 50 لاکھ لوگ ایک دم سے شیعہ ہو گئے۔ اس ملک میں وہ ایک ابراہیم زکزاکی جس کے بیٹوں کو مارا، دامادوں کو مارا، بہووں کو مارا، اس کا پورا خاندان ختم کر دیا۔ وہ اس کی بھی بینائی چلی گئی، بیمہ اس کو اتنا تشدد کیا، ٹارچر کیا، 10 سال تاریخ زندان میں رکھا۔ آیت اللہ ابراہیم زکزاکی کو مراجع کو زبانیں کھولنے سے پہلے سوچا کرو قبر میں جواب دینا۔ خدا کے بندو، یہ مرجعیت ہے جس نے تمہیں عزت دی ہے، یہ مرجعیت ہے جس سے سامراج کانپتا ہے، تم سے کانپتا ہے، مجھ سے کانپتا ہے، ان کے نام سے کانپتا ہے۔ ایک عالم ابراہیم زکزاکی، آیت اللہ ابراہیم زکزاکی، ایک، اس نے پورے افریقہ میں کروڑ سے زیادہ اور صرف نائجیریا میں لاکھوں کو شیعہ کیا، جس کی اہلیہ بھی تشدد کے ذریعے مریض ہے، جن سے چلا نہیں جاتا، لیکن کھڑا ہوا ہے ستون کی طرح کھڑا۔ سنت سجاد 10 سال تاریخ زندان میں گزارا ہے، تاریخ زندان، اس کی بینائی چلی، اور اس کو کون کون سے، کیونکہ ہم اس لیے بھی ذاتی طور پہ بھی جانتے کہ میں ہم ساتھ تھے، ہم سے سینئر تھے ابراہیم زکزاکی آیت اللہ باخر نمر، جس نے تمہیں سر اونچا کیا، کوئی نہیں جانتا تھا شہادت سے پہلے، جانتے ہیں اس کی جان بچ سکتی تھی، آخر میں یہاں تک آ گئی تھی کہ صرف اتنا کہہ دو کہ آئندہ ایسا خطاب میں نہیں، اس نے وہ بھی نہیں کہا۔ کیوں؟ جان بچانا واجب نہیں تھا، بچا لیتا نا، مرتبہ تھا نا اس کا، وہ جانتا تھا کہ پوری قوم کی نظریں میرے اوپر ہیں، میں شہادت کا درس دیتا ہوں، میں اسارت کا درس دیتا ہوں، اگر میں نے اس وقت یہ سودا کر لیا میری قوم کی امیدیں ٹوٹ جائیں، یہ سوچ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی۔ میں جانتا ہوں اس میدان میں مجھے معلوم یہ جگر چاہیے، شیروں کا جگر چاہیے، نہیں چھکا۔ وہ قوم بھی دیکھ رہی تھی کہ ابھی ہمارا لیڈر کرتا کیا ہے، اس نے صرف اتنا سوچا لیڈر نے کہ ایک لمحے کی تکلیف یہ گردن تن سے جدا ہو جائے گی کھٹ سے، لیکن اس کے بعد میں اپنے مولا کے پاس بات ہے یقین کی، کس چیز کی ہے؟ یقین، یقین نہیں تو کچھ بھی ہے، یہ یقین ہے جو وہب قلبی کو کربلا میں شہادت پر آمادہ کر رہا ہے، ابھی کلمہ پڑھا ہے، مسیحی سے، یہ یقین ہے۔ وہ تو شہید ہوا، ایک ہی خاتون ہے کربلا میں شہید، جاتے ایک ہی بس، وہب قلبی کی زوجہ، جا کے لڑی ہے، خیمے کی چوب اٹھا کے لڑی، شہید ہو،
یہ یقین ہے اس کے سر کو کاٹ کے پھینکا تھا، وہابِ کلیم کو اس کی ماں کے قدموں میں آ کے گرا تھا، جوان بیٹا جو دولہا بنا ہوا تھا، جو دلہن لے کے جا رہے تھے نا، وہابِ کلیم یاد ہے نا، دلہن لے کے جا رہے تھے، مسیح ہے بھائی، کربلا میں کلمہ پڑا، ماں نے سر کو اٹھایا واپس پھینک دیا، جو چیز ہم حسین پر صدقہ کر دیں واپس نہیں لیتے، یہ ان کا حال تھا، یہ ان کا حال تھا جنہوں نے بھی کلمہ پڑھا تھا۔ پھر ان کا کیا حال ہوگا جس نے علی کی آغوش میں پرورش پائی ہو، جو علی کے زیر سایہ پروان چڑھا ہو، اس کا کیا حال ہوگا جو آل رسول کا مان ہے، مان بھروسہ۔ کربلا میں جب کسی شہید کا لاشا آتا تھا نا تو بیویاں اور بچے گھبرا کے علم کے پھریرے کو دیکھتے تھے، علم کا پھریرا لہرا رہا ہے یعنی عباس موجود، اور جب تک عباس موجود کوئی مصیبت خیموں کے نزدیک نہیں آ سکتی۔ یہ ہے عباس، جانتے ہیں دنیا جس سے مرادیں مانگے نا اس کو کہتے ہیں علی، ساری دنیا جس سے مرادیں مانگے اس کا نام ہے علی، علی کی مراد کا نام ہے عباس۔ یہ جملہ کہنا دیجئے کہ علی نے منتوں مرادوں سے مانگا ہے نا عباس کو، مولا ایک ایسا بیٹا ایسا بیٹا جو میری نیابت کر سکے، اور جانتے ہیں عباس کو انہوں نے ہر خود علی نے سکھایا تھا، شمشیر زنی علی نے، ابھی امتحان بھی تو لیا تھا، یاد ہے نا، 11-12 سال کے عباس کو کھڑا کر دیا تھا ایک باغ پر جہاں آپ خود مزدوری کرتے تھے، مولا تو بیٹا جب تک میں نہ آؤں یہاں سے کسی کو داخل نہ ہونے دینا، اس کے اندر سے نہ جائے، باہر سے جو آتا تھا اس کو منع کر دیتے، بات پہ یہاں سے نہ جائے، آپ جائے۔ ایک سوار کو آتے دیکھا ہے کہ اس کا ادھر ہی رہا ہے، چہرے پہ نقاب پڑی ہوئی ہے، ادھر ہی رہا، تو آگے بڑھے عباس کا بھائی ٹھہر جا، کسی اور راستے سے چلا، وہ نہیں رک رہا، کہ ٹھہر جا، میں نے تجھ سے کہا کسی اور راستے کو اختیار کر، میرے بابا نے منع کیا، یا پھر انتظار کر، ٹھہر جا۔ وہ بالکل چوہا چلا رہا ہے تو باغ میں ہاتھ ڈال دیا عباس، تو تو نے سنا نہیں میں تو اس سے کیا کہہ رہا ہوں، اور دیکھ اب اگر تو نے ضد کی آگے بڑھنے کی تو پھر تجھے میری تلوار سے گزرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کہ عباس نے شمشیر کو بے نیام کر دیا، آنے والا بھی اترا، اس نے بھی شمشیر نکالی، عباس مسکرائے گا، ٹھہر جا، بے خبری میں نہیں لڑنا چاہتا تجھ سے، سن میں شہسوار عرب علی کا بیٹا، میں علی کا لال ہوں، اس سے بڑا کوئی شمشیر زن نہیں ہے، میں نے علی سے سیکھا ہے جو بھی سیکھا ہے، ہوش کا دوا کر، مجھ سے لڑنے سے پہلے سوچ لے میں کون ہوں، لیکن آنے والے نے تو حملہ بھی کر دیا، مناقشہ شروع ہوا، عباس نے ہر بار کو روک کے جواب دینا شروع کیا، تھوڑی دیر میں عباس کو احساس ہوا کہ آنے والا کوئی معمولی شمشیر زن ہے، اور کچھ دیر مقابلہ کرنے کے بعد عباس کے بازو شل ہونے لگے، جواب دینے لگی طاقت، عباس نے بڑی حسرت سے کہا، آنے والے تو نے اپنا تعارف نہیں کرایا، تو ہے کون؟ تو بالکل ایسے شمشیر چلاتا ہے جیسے میرا بابا چلاتا، اب تو میرے بازو دکھنے لگے ہیں، بس ادھر عباس نے یہ جملے کہے، ادھر آنے والے نے شمشیر پھینکی، عباس کو سینے سے لگا، نقاب ہٹا دی، میرے لال عباس اتنی دیر تو کسی اور کا نہیں اپنے بابا علی کا مقابلہ کرتا، یہ ہے عباس۔ جانتے ہیں نا عباس کو قمر بنی ہاشم کا لقب کس نے کب دیا؟ پہلی بار علی صفین میں لے کر آئے تھے، 14-15 سال کے عباس، اور جب بھیج رہے تھے تو کہا بیٹا تحت الحلق چہرے پہ ڈال دیں، نظر نہ لگے میرے چال، اور جب چلے ہیں نا عباس تو پھر کہا تھا ہاذا قمر بنی ہاشم، یہ اب ہاشمیوں کا چاند، صفین میں علی نے لقب دیا تھا۔ آپ سوچئے بہنوں کو کتنا مان ہوگا عباس میں، کتنا انتظار کیا عباس نے، کبھی خیمے ہٹانے کی بات ہوئی، عباس نے خط کھینچ دیا، نہیں ہٹا سکتے میرے مولا کے خیمے ساحل سے، حسین نے ہاتھ تک کا کندھے پہ، جانتے ہیں عباس میرے مولا کا ہاتھ ہے، امام کا ہاتھ ہے،
ہٹاؤ عباس خیمے. عباس نے سر تسلیم خم کر دیا. مولا تیرے ہر حکم کی اطاعت کرے گا. یہ غلام اسی تلوار سے خیموں کے تنابے کاٹنے شروع. آنکھوں میں آنسو ضرور ہے لیکن نیچے زمین پر کیوں کہ میرا مولا میری آنکھوں کے آنسو نہ دیکھ. شدت ضبط ایسی ہے نا. کوئی بات نہیں, جب جنگ ہوگی ارمان نکال لو. ساری رات انتظار کیا عباس. صبح عاشورہ ہوئی. اب جب صبح عاشورہ ہوئی تو سب سے پہلے عباس, لیکن اس سے پہلے کہ عباس کچھ کہتے حسین نے علم دے دیا ہاتھ. عباس قلب لشکر میں کھڑے ہو جاؤ, تم علمدار. سمجھ گئے عباس کے بھی لڑنے کی اجازت نہیں ہے. میمنہ, میسرہ, مقدمۃ الجیش سب ختم ہو گیا. سارا لشکر ختم ہو گیا. ایک وقت وہ آیا, عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, کوئی سپاہی نظر نہیں آیا. بائیں ہاتھ میں علم لیے, سر چھپائے, در خیمہ پہ حاضر ہوئے. اذن دخول طلب کیا امام کی بارگاہ میں جانے سے پہلے. مولا یہ غلام اذن باریابی چاہتا ہے, اجازت ملی. عباس خیمے میں داخل ہوئے, سر چھپائے کھڑے, نگاہیں زمین. مت تھوڑی عباس کہ بغیر آقا کی اجازت کی کوئی گفتگو کا آغاز کرے. حسین نے پوچھا عباس کچھ کہنا چاہتا ہے؟ مولا آپ اجازت دیں گے تو یہ غلام کچھ عرض کرے گا. عباس جو دل میں ہے کہو, جو دل میں بات فرماتے مولا اب اس غلام کو بھی میدان میں جانے کی اجازت دے. حسین نے بڑی حسرت سے ایک جملہ کہا, عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے. علمدار تو لشکر کی زینت ہوتا. سمجھ گیا میری بات؟ حسین بھی جانتے ہیں کہ جب تک علم لہرا رہا ہے بچوں کی آس باقی ہے, بیویوں کی آس باقی ہے. عباس نے بھی سر جھکائے کہا مولا میرا لشکر کہاں ہے؟ میرے سارے سپاہیوں کو تو آپ خود اٹھا کر لائے, اپنے ہاتھ سے گندے شہیدوں میں لٹایا ہے, لیکن اجازت نہیں مل رہی. اسی دوران ایک چھوٹی سی بچی دوڑتی ہوئی آئی. اسے یہ خبر مل گئی کہ میرا چچا میرے بابا کی خدمت میں حاضر. دوڑی آئی اور دامن سے لپٹ گئی. چچا پیاس مارے ڈال. چچا کیا آپ بھی پانی نہیں لا سکتے؟ جیسے عباس کی تو دلی مراد پوری ہو گئی. دو زانو بیٹھ گئے بچی کے سامنے. اے شہزادی ایک بار اپنے بابا سے اجازت دلوا دو, یہ غلام وعدہ کرتا ہے کہ پانی لے کر آئے گا. عباس کو اتنا مان ہے اپنی قوت بازو پر, بلکہ یوں کہہ دوں کہ شہزادی اجازت دلوانا آپ کا کام, القبا کو کھینچ کر آپ کے قدموں میں پھینک دینا عباس کا. یقین ہے عباس. ایک بار اپنے بابا سے اجازت دلوا. بھائی سفارش اتنی بڑی ہو تو اجازت کیوں نہ ملتی؟ اجازت ملی عباس کو. بچی دوڑی گئی, دوسرے خیمے سے ایک سوکھا سا مشکیزہ لے کر آئے. عباس بیٹھ گئے دو زانو, اتنا جھکے کہ اس بچی نے مشکیزے کو عباس کے گلے میں ڈال دیا. عزاداران حسین یہ ایسے نہیں ہے مشکیزہ اور علم کا ساتھ, کہیں بھی جاؤ مشکیزہ ساتھ کیوں؟ یہ اس بچی کی یادگار ہے 4 سال کی. عباس کو گوارا نہیں کہ میرا علم ہو اور سکینہ کا مشکیزہ نہ ہو. پہنا دیا اپنے چچا کے گلے. عباس نکلے, حملہ کیا, گھاٹ پہ قبضہ کر لیا علی کے شیر نے. اعلان کر دیا کہ دیکھو اس کا بیٹا ہوگا. جس نے پتھر پہ علم گاڑا تھا, آج میں پانی کے سینے پہ ایسا علم گاڑوں گا کہ قیامت تک کوئی اسے ہٹا نہیں سکے گا. یہ جو قبضہ کیا ہے نا گھاٹ پر, اسی وجہ سے تو غازی ہے عباس. اشک کو پانی میں اتارا, مشکیزہ بھرا, چلو میں پانی لیا. لوگوں نے لکھ دیا کہ پینا چاہتے تھے, کسی بچی کی پیاس یاد ہے کہ خدا کا خوف کرو. کوئی لمحہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عباس سکینہ کی پیاس کو بھولا ہو. نہیں, علی کے شیر نے چلو میں پانی لیا, فراق کے منہ پہ مار دیا. دیکھ علی کا لال ایسے قبضہ کرتا ہے. اور سن فراق, اب میرا قبضہ چند دنوں کے لیے نہیں, چند گھنٹوں کے لیے نہیں, قیامت تک تیرے ساحل پہ میرا علم لہرائے گا. آج تک وہ شکست خوردہ پانی عباس کی لحد کا طواف کرتا رہتا ہے, روتا رہتا ہے کہ میں ہی وہ بد نصیب پانی ہوں
जो सकीना के लबों तक नहीं पहुंच सका। फातह फुरात वापस निकला है। अब चारों तरफ से हुक्म के कोई करीब नहीं जा सकता था खौफ के मारे। तीरंदाज सैकड़ों कई हजार जमा हुए। उनको हुक्म दिया गया कि दूर से तीरों का मैं बरसाओ, पानी किसी सूरत में जाना नहीं चाहिए। अज़ादाराने हुसैन अब हुसैन सिर्फ अलम को देख रहे हैं, आते हुए देख रहे हैं, समझ गए कि मेरा शेर पानी लेकर वापस आ रहा है। फिर हुसैन ने देखा कि कभी अलम दाएं तरफ जाता था, कभी बाएं तरफ। क्यों? अरे अब्बास कोशिश करते थे रास्ता बनाने की कि इधर से निकलूं या उधर से निकलूं। कुछ देर ये देखते रहे हुसैन। फिर हुसैन ने देखा कि अलम झुका मगर उठ गया। समझ गए हुसैन मेरे अब्बास का एक बाजू कलम हो गया। फिर कुछ देर बाद अलम झुका, फिर उठा। हुसैन ने जान लिया कि मेरे शेर का दूसरा बाजू भी कलम हो गया। तीसरी बार जब अलम झुका फिर उठ ना सका। क्यों अज़ादारो? अब क्या करे अब्बास? पानी को बचाए या अलम को बचाए? अब दो में से एक ही चीज थी। क्या किया अब्बास ने? अपने आप को मशकीज़ा पे पूरी तरह से झुका दिया ताकि जहां से भी तीर आए वो मेरे जिस्म पर लगे। घोड़े को एड़ देते जाते थे, ऐ मेरे वफादार जल्दी कर, बस एक बार खेमे तक पहुंचा दे, फिर तुझे कोई जहमत नहीं दूंगा। हुरमला को तलब किया पिसरे साध ने देख, जब तक मशकीज़ा में पानी है कोई ताकत अब्बास को रोक नहीं सकती। ऐसा काम कर कि मशकीज़े का पानी बह जाए। हुरमला कहता है मैंने पहला तीर कमान में जोड़ा, आया अब्बास के करीब, जहां से भी तीर मारा जाता था अब्बास के जिस्म में बेवस होता था। कई चक्कर काटने के बाद मुझे पहलू में जरा सी जगह नजर आई, मशकीज़े का हिस्सा नजर आया। मैंने इतने करीब से तीर मारा था कि तीर मशकीज़े को छेदता हुआ अब्बास के सीने में बेवस हो गया। बस इस तीर का लगना था। अब्बास ने फरियाद बुलंद की, वाह मुसीबता, अरे तीर के लगने की नहीं, पानी के बह जाने की। वापस मोड़ा उसको, अब किधर जाता है? खेमे की तरफ। अरे वापस चल, अब तो मेरे बाजू भी नहीं कि मैं दोबारा पानी की कोशिश करूं। सुनो मसाइब का वो हिस्सा जो मौला ने खुद तालीम दिया किसी जाकिर को ख्वाब में, तू मेरे सबके मसाइब पढ़ता है, मेरे नहीं पढ़ता। वो कहता है मौला मैं सबसे ज्यादा आपके मसाइब पढ़ता हूँ, क्या तू मेरी सबसे बड़ी मुसीबत नहीं पढ़ता? मौला वो कौन सी मुसीबत का? सुन, जब मशकीज़े का पानी बह चुका था, मेरे बाजू कलम हो चुके थे, चारों तरफ से तीर सनसनाते हुए आते थे, मेरे जिस्म में बेवस होते चले जाते थे। एक मलून ने ऐसा तीर मारा मेरी आंख में बेवस हो गया। मुझे बहुत तकलीफ थी, मैंने सर को झटके देकर चाहा ये तीर निकाल दूं, ना निकाल सका। मैंने कटे हुए हाथों को जोड़कर चाहा ये तीर खींच लूं, ना खींच सका। मैंने सारी ताकत जमा की थी, दोनों घुटनों को फिजा में बुलंद किया था, तीर को दरमियान में लेकर खींचना चाहता था। एक मलून ने ऐसा गुर्ज मेरे सर पे मारा था। करबला में जो गिरता था, जो भी गिरता था, हाथों का सहारा लेता था, मेरे हाथ नहीं थे, मैं इस तरह सर के बल गिरा था। सारे तीर मेरे जिस्म में बेवस हो गए। बहुत देर हो गई, अम्मा फिजा बहुत देर हो गई, मेरा चचा नहीं आता, जरा देख खबर तो लेकर आ। आखिर मेरे चचा को इतनी देर क्यों हुई? फिजा ने खेमे का पर्दा उठाया, कुछ देर मुशाहिदा किया, फिर उसके बाद पलट कर कहती है शहजादी मुबारक हो, तेरे चचा ने अपना वादा पूरा कर दिया, तेरा चचा पानी लेकर आ रहा है। मैं कहता हूँ अम्मा फिजा आपने बड़ी जल्दी कर दी, बहुत जल्दी कर दी। आपने अलम आते देखा, ये नहीं देखा कि अलम अब्बास के लहू में गर्क है। इधर बच्ची ने इतना सुना,
چچا کا